بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب اس وقت ہر کوئی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں نا تو صورتحال کچھ ایسے ہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایسی خبر نکل کر سامنے آتی ہے جو یقین جانیے چونکا دینے والی ہوتی ہے، حیرت انگیز ہوتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا؟ نگراں وزیر اعظم کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا؟ کیا الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا کہ 9 تاریخ کو پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا، اور 9 تاریخ کی وجہ یہ ہے کہ جناب 12 تاریخ کو پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اور صدر صاحب اگر اسمبلی کی تحلیل پر دستخط نہیں کرتے ہیں تو 48 گھنٹے کے بعد تو ویسے بھی آپ سمجھ لیں کہ تحلیل تصور کی جائے گی، اس لیے 9 تاریخ کو اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ لیکن نگراں وزیر اعظم کون ہوگا ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ پی ڈی ایم ہے، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، دیگر وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا اور اس وقت حکومت میں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب اس ساری مہنگائی کے ذمہ دار وہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے 2011 کا وقت، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا سورج طلوع ہو رہا تھا، لوگ ان کی بات پر یقین کر رہے تھے۔ خان صاحب لوگوں کو ایسے سپنے دکھا رہے تھے جس کا اکثر ٹی وی چینلز پر ذکر ہوتا تھا کہ جناب یہ حقیقت سے بڑے دور ہیں۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دینا، سائیکل پر وزیر اعظم ہاؤس جانا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دینا، اس طرح کے بے تحاشے دعوے تھے جو کہ عمران خان صاحب یا وعدے تھے یا سپنے تھے جو دکھایا کرتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کو 2018 میں لوگوں نے ووٹ دینا شروع کیا، اور یقین جانیے 2018 میں ان کی حکومت بنی۔ لوگوں نے کہا کہ یار چلے ایک ایسی قوت نکل کر آئی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ہمیں نجات دلائے گی۔ لیکن ان کے آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ آج نگراں سیٹ اپ کے لیے، نگراں وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت بڑی ضروری ہے۔ خان صاحب نے اپنی انا کے لیے، اپنے ایگو کے لیے، جب ان کی حکومت گئی تھی انہوں نے قومی اسمبلی کا بوائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن بینچز پر نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے حکومت کو دھمکانا شروع کر دیا، ریاست کو دھمکانا شروع کر دیا۔ پھر جب ان کو لگا کہ ان کے استعفیٰ منظور ہونے جا رہا ہے تو پھر انہوں نے منت سماجت شروع کر دی کہ قومی اسمبلی میں مجھے واپس آنے دیا جائے، ان کو نہیں یعنی ان کی جماعت کو واپس آنے دیا جائے۔ آج راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، اور وہ کس طرح کے اپوزیشن لیڈر ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پہلے سے پتہ ہوگی۔ اب اگر نگراں سیٹ اپ آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مشاورت سے آئے گا، اور یقینی طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن اس چیز کا موقع کس نے دیا؟ اس چیز کا موقع خود تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے دیا نا۔ 2018 کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت مسلم لیگ نون اور دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کو شدید تحفظات تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا بوائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں واپس آئی تھی، کیونکہ وہ سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی کا سیاسی ویژن واقعی میں بہت بڑا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کا ویژن جو تھا وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب موجودہ سیٹ اپ سے باہر نہیں آنا ہے ہرگز، اور بالکل آپ نے موجودہ سیٹ اپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آج تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں موجود ہوتے، اگر آج تحریک انصاف قومی اسمبلی میں موجود ہوتی تو کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اپنا کوئی نگراں وزیر اعظم لگا سکتی تھی؟ لیکن میں اس سے بات آگے کی کرنا چاہتا ہوں۔ جب 2018 کی حکومت آئی، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو اوپر بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ یار یہ فانوس اتنے اچھے لگے ہوئے، جس نے آج تک کوئی ایسی بڑی بلڈنگ نہیں دیکھی تھی، اس نے آج تک یہ نہیں دیکھا تھا کہ یار کس طرح سے سرکار کو چلایا جاتا ہے، امور سرکار چلایا جاتا ہے، جس کو آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ نیسلے کمپنی کون سی کمپنی۔ یہ بڑی دلچسپ اس کے حوالے سے واقعات ہیں بھائی، بڑے اچھے قصے ہیں ان کو۔ کسی دن میں آپ کو بڑی دلچسپ قصے سناؤں گا۔ عثمان بزدار صاحب جب آئے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب انہوں نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ وہ لوگوں سے انسپائر ہونا شروع جاتے، کیونکہ وہ شلوار قمیض پہن کر آتے تو جو پینٹ شرٹ اور شوٹنگ میں آتا تھا اس سے انسپائر ہونا شروع جاتے۔ اور جب عمران خان صاحب سے شکوہ کیا جاتا کہ بھائی اتنے بڑے صوبے کا ستیہ ناش مار رہے ہیں، آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کریں، اپنی ہی جماعت سے کسی کو لگا دیں، تو وہ کہتے تھے نہیں جناب یہ وزیر اعظم پلس ہے۔ اب پلس تو چھوڑیں، وہ تو مائنس بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر عمران خان صاحب کو ووٹ کیوں دیا تھا وہاں؟
کیوں دیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون کی دشمنی پیپلز پارٹی کی دشمنی میں دیا تھا؟ نہیں. عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے, اور وہ لوٹی ہوئی دولت کسی اور نے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی ہے. ایسا ان کا ماننا تھا, کہنا تھا ان کا. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اتنے, وہ آپ کو یاد ہے 100 ارب روپے مراد صحیح صاحب نے کہا تھا 100 ارب روپے واپس لے کر آئیں گے, آدھے IMF کے منہ پہ ماریں گے, آدھے پاکستانی عوام پر لگائیں گے, اور اگلے ہی دن لگا دیں گے جس دن عمران خان صاحب اقتدار سنبھالیں گے. 100 ارب تو چھوڑیں یار, کوئی 1 ارب بھی نہیں لے کر آ سکتا. 1 ارب بھی چھوڑیں آپ, کوئی آدھا ارب بھی نہیں لے کر آ سکتا. عمران خان صاحب کو نے دعوے بڑے کیے تھے کہ انہوں نے یہ پیسہ چھپا کے رکھا ہے, یہ پیسہ کس کس کو گرفتار نہیں کیا؟ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا, نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا, خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کیا, خواجہ آصف کو گرفتار کیا, فریال تالپور کو گرفتار کیا. ہر شخص کو جو کہ اپوزیشن لیڈر تھا, احسن اقبال کو انہوں نے گرفتار کیا, اپوزیشن میں تھا, ان سب کو گرفتار کر لیا. لیکن اس کے باوجود وہ 1 روپیہ قومی خزانے میں جمع نہیں کر سکے. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کے بزنس ٹائکون ہیں ان پر 46 ارب روپے کا جرمانہ سپریم کورٹ کی جانب سے لگایا گیا. تو انہی کا ایک کیس لندن میں نکل آیا, اور لندن کی انگلینڈ کی حکومت نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کر کے کہا کہ بھائی یہ پیسے ہم نے ان کے سیز کی, پاکستانی عوام کے پیسے ہیں, پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جانے چاہیے. وہ انہوں نے اسی بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی اور اس کو القادر ٹرسٹ کا نام دینے لگے. جھوٹ جس حد تک بولا جائے, بڑی ایک مشہور کہاوت ہے جناب, کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام لوگوں کو ساری زندگی کے لیے بیوقوف بنا سکیں. عمران خان صاحب شاید یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ تمام لوگوں کو ساری زندگی کے لیے بیوقوف بنا سکیں. 9 مئی کو جو ہوا, خان صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا میرے لوگوں نے کیا کر دیا, میں تو اندر تھا. اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو اون کرنے سے منع کر دیا. واٹس ایپ چیٹس موجود ہیں باقاعدہ طور پر. میں اکثر بیشتر پاکستان تحریک انصاف کے جو ماضی کے رہنما ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا, ان سے گفت و شنید ہوتی رہتی ہے. انہوں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ احکامات کہیں اور سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے. عمران خان صاحب پر سب سے بڑا مقدمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو جو سپنے دکھائے نا, اس کو بیچ چوراہے پہ لا کے پھینکا ہوا. جو عوام کو سپنے دکھائے تھے کہ یار میں اس طرح سے کروں گا, میں یہ کر دوں گا, میں اگلے دن وہ کر دوں گا, 90 دن کا پلان تھا ان کا, 5 سال کا پلان نہیں تھا. 3 مہینے کے اندر کرپشن ختم کرنی تھی, ہو گئی ختم 90 دن کے اندر. حالانکہ ان کے دور کے اندر ملٹری اور حکومت کے درمیان جو تعلقات تھے اتنے مثالی تھے کہ آج تک کبھی نہیں ہو سکے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.